حیدرآباد کے علاقے پنجاگٹے میں واقع نمس اسپتال کے احاطے میں جمعے کی صبح تقریباً 10 بجے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق دواخانے میں پارکنگ کی جگہ پر جمع کچرے میں آگ لگنے کے بعد شعلے تیزی سے پھیل گئے۔ دواخانے کے عملے نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے آگ بجھانے میں مدد کی، جبکہ پولیس کی ایک گاڑی اور محکمہ آتش فروغ کے اہلکار بھی موقع پر پہنچ گئے۔ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے یا کسی گاڑی کے نقصان پہنچنے کی اطلاع نہیں ملی۔ محکمہ آتش فروغ کے حکام کے مطابق امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی کی لاپرواہی سے پھینکی گئی جلتی ہوئی سگریٹ کچرے کے ڈھیر پر گرنے سے آگ بھڑکی۔ فائر بریگیڈ کے اہلکار نے بتایا ہے کہ آگ زیادہ دیر تک نہیں رہی اور اسے جلد ہی قابو میں کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قریب میں موجود جبلی ہلز پولیس کی گشتی گاڑی نے آگ دیکھی اور فوراً محکمہ آتش فروغ کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس کی گاڑی اور آگ بجھانے والے اہلکاروں کو موقع پر روانہ کیا گیا۔ موقع سے حاصل ہونے والی تصویروں میں دواخانے کے عملے کو آگ بجھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ آگ کے شعلوں کے باعث قریب موجود باڑ سیاہ پڑ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حیدرآباد مرکز کی جانب سے 10 اپریل سے 13 اپریل کے درمیان تلنگانہ میں شدید گرمی کی پیشن گوئی کے پیش نظر ریاستی حکومت نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ حکومت نے اس موقع پر شہریوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے، جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے والے محلول کا استعمال کرنے اور ایسے پھل و سبزیاں کھانے کا مشورہ دیا ہے جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو۔ لوگوں کو ہلکے رنگ کے سوتی کپڑے پہننے، زیادہ سے زیادہ گھروں یا ہوادار جگہوں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ شہریوں کو دوپہر 12 بجے سے سپہر 3 بجے کے درمیان باہر نہ نکلنے، ان اوقات میں کھانا پکانے سے گریز کرنے اور باسی، زیادہ نمکین، زیادہ مرچ مسالے والے اور چکنائی سے بھرپور کھانے سے بچنے کا مشورہ دیا گیا۔ حکومت نے کہا کہ اگر متلی، خشک جلد، بہت زیادہ گرم اور سرخ جلد، 40 درجہ حرارت، شدید سر درد، گھبراہٹ، چکر، بے ہوشی، پٹھوں کی کمزوری، اینٹھن، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس تیز چلنا، ذہنی الجھن، بے چینی، چڑچڑاپن، لڑکھڑاہٹ، دورہ یا بے ہوشی جیسی علامت ظاہر ہو تو فوری طور پر قریبی طبی مرکز سے رجوع کیا جائے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 10 اپریل سے 13 اپریل کے درمیان ریاست کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تلنگانہ کے موسمی ماہر بالاجی نے 12 اپریل سے شدید گرمی کی لہر کی پیشن گوئی کی ہے۔ ان کے مطابق ریاست بھر میں درجہ حرارت 40 درجے سے اوپر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی اور مشرقی تلنگانہ کے اضلاع شدید گرمی کی زد میں رہیں گے اور بعض علاقوں میں درجہ حرارت 44 درجے سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ حیدرآباد میں 12 اپریل سے 22 اپریل تک مسلسل 10 دن تک درجہ حرارت 40 سے 41 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ ٹولی چوکی میں واقع ایک جوس سینٹر میں کم عمر ملازم کے قتل کے الزام میں 22 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی شناخت موفل کے طور پر ہوئی ہے، جو بہار کا رہنے والا ہے اور ایک جوس سینٹر میں چاٹ بنانے کا کام کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق موفل اور صفائی کا کام کرنے والے گلریز عالم کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران موفل نے گلریز عالم کو لوہے کے بڑے چمچے سے مارا۔ اندرونی چوٹ لگنے کے باعث گلریز عالم بے ہوش ہو گیا۔ دکان کے مالک اور ایک دوسرے ملازم نے اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ موفل کو جمعے کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ مغربی بنگال میں آنے والے انتخابات سے پہلے ایک اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسدالدین اویسی کی قیادت والی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے ہمایوں کبیر کی قیادت والی جماعت کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان ہمایوں کبیر سے منسوب بعض بیانات اور انکشافات کے بعد کیا گیا، جن کے بارے میں مجلس اتحاد المسلمین کا کہنا ہے کہ ان سے مسلمانوں کی دیانت اور وقار کے بارے میں سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ پارٹی نے اپنے سخت بیان میں کہا کہ وہ ایسے کسی بھی بیان کے ساتھ وابستہ نہیں رہ سکتی جس میں مسلمانوں کی دیانت پر سوال اٹھایا جائے۔ اسی کے ساتھ جماعت نے فوری طور پر اتحاد ختم کرنے کی باضابطہ تصدیق بھی کر دی ہے۔ فلم اداکار پربھاس کی آنے والی فلم کے سیٹ پر جمعرات کے روز معمولی آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں عملے کا ایک رکن زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کو فوری طور پر قریبی دواخانہ منتقل کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کے باعث سیٹ پر لگے خیمے اور کچھ سامان جل کر تباہ ہو گئے۔ تاہم واقعے کے وقت پربھاس وہاں موجود نہیں تھے۔ ابھی تک اس بات کی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی کہ آگ کس فلم کے سیٹ پر لگی تھی۔ بیشتر ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اسپرٹ کے سیٹ پر پیش آیا، جہاں بعض دیگر اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ فوجی کے سیٹ پر ہوا۔ فلم بنانے والوں کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اسپرٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پربھاس اور ہدایتکار سندیپ ریڈی وانگا کی پہلی مشترکہ فلم ہوگی، جو اس سے قبل اینیمل کی ہدایت کاری کر چکے ہیں۔
تلنگانہ حکومت نے آرٹیسی ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس یعنی کہ ڈی اے میں 2.1% اضافہ کرنے کا اہم فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد ڈی اے کی شرح 50.7% سے بڑھ کر 52.8% ہو گئی ہے۔ یہ اضافہ 1 جنوری 2026 سے نافذ العمل ہوگا، جس سے ریاست بھر کے ہزاروں ملازمین کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت گزشتہ 3 ماہ کے بقایا جات بھی ادا کر دے گی، جنہیں آئندہ مہینوں میں سپلیمنٹری بلز کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔ تاہم اس فیصلے کے نتیجے میں آرٹیسی کارپوریشن پر ہر ماہ تقریباً 2.82 کروڑ روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل جولائی 2025 میں بھی حکومت نے ڈی اے میں 2.1% اضافہ کیا تھا، اور اب مسلسل دوسرے مرحلے میں اضافہ کرتے ہوئے ملازمین کو مزید راحت فراہم کی گئی ہے۔ ملک بھر میں آج یعنی کہ جمعے سے قومی شاہراہوں پر ٹول ادائیگی کے نظام میں اہم تبدیلیاں نافذ کر دی گئی ہے۔ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا نے ٹول پلازاؤں پر نقد ادائیگی کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ اب تمام گاڑی مالکین کو لازمی طور پر یو پی آئی یا فاسٹ ٹیگ کے ذریعے ہی ٹول ادا کرنا ہوگا۔ اس فیصلے کا مقصد ٹول پلازاؤں پر ٹریفک کو تیز اور شفاف بنانا بتایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ٹول فیس میں بھی اوسطاً 10% تک اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ایکسپریس ویز پر یہ اضافہ 1.5% سے 3.5% کے درمیان رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سالانہ ٹول پاس کی قیمت 3075 روپے مقرر کی گئی ہے۔ حکام نے گاڑی مالکین کو نئی پالیسی سے آگاہ رہنے اور اسی کے مطابق ادائیگی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ کے ورنگل میں واقع کاکتیہ میڈیکل کالج میں ریگنگ کا سنگین واقعہ سامنے آیا، جس پر انتظامیہ نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے 3rd ایئر MBBS کے 7 طلباء کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمین کو ہاسٹل سے نکال دیا گیا اور انہیں کالج سے 6 ماہ کے لیے معطل بھی کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ معاملے پر مٹو واڑہ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ ماہ 29 تاریخ کو بوائز ہاسٹل میں پیش آیا، جہاں سینئر طلباء نے جونیئر MBBS طلباء کو مبینہ طور پر آدھا برہنہ کر کے گھٹنوں کے بل بٹھایا اور وال چیئر جیسی سزا دے کر ریگنگ کی۔ ذرائع کے مطابق اس تنازع کی اصل وجہ واٹس ایپ چیٹنگ بتائی جا رہی ہے۔ متاثرہ جونیئر طلباء نے میڈیکل کونسل اور متعلقہ حکام سے شکایت کی، جس کے بعد تحقیقات کر کے ذمہ دار طلباء کے خلاف کارروائی کی گئی۔ تلنگانہ حکومت کے محکمہ تعلیمات کی اطلاعات کے مطابق انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے نتائج 12 یا 13 اپریل کو جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے ہفتے تک تمام تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس سال تقریباً 9,50,000 طلباء نے امتحانات دیے، جن میں سے تقریباً 1,05,000 طلباء ایک مضمون میں ناکام پائے گئے۔ حکام نے ان معاملات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ایسے طلباء کی جوابی پرچیاں دوبارہ نکال کر جانچ کی ہے، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا کسی قسم کی غلطی تو نہیں۔ اسی دوران حکومت نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ جونیئر کالجوں میں طلباء کے لیے دوپہر کا کھانا اور ناشتہ فراہم کرنے کی اسکیم نافذ کی جائے گی، جبکہ انٹر فرسٹ ایئر کے نصاب میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق انٹر بورڈ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ نتائج کا باضابطہ اعلان وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہاتھوں کروایا جائے۔ آندھرا پردیش کے ضلع الوری سیتارام راجو میں پیش آنے والا دردناک حادثہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے بعد مزید دل کو چھو دینے والا بن گیا ہے، جہاں چند لمحوں کی خوشی ہمیشہ کے لیے ماتم میں بدل گئی۔ تفصیلات کے مطابق 4 سہیلیاں 17 سالہ تریشا، 16 سالہ رتنا کماری، 16 سالہ پوترا اور انجلی چھٹیوں کے دوران گاؤں آئی ہوئی تھی اور قریبی آبشار پر سیر کے لیے گئی تھی۔ خوشی اور جوش کے عالم میں وہ آبشار کے کنارے سیلفی اور ویڈیوز بنا رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکی پھسل کر گہرے پانی میں جا گری۔ اسے بچانے کی کوشش میں باقی 3 بھی ایک کے بعد دیگر پانی میں گر گئے۔ مقامی افراد نے فوری طور پر ریسکیو کی کوشش کرتے ہوئے لڑکیوں کو باہر نکالا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تریشا، رتنا کماری اور پوترا پانی میں ڈوب کر دم توڑ چکی تھی، جبکہ انجلی زخمی حالت میں بچ گئی ہے۔